مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں عید کیسے منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بات چل رہی تھی فطرے کے حوالے سے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل کتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرباء کے لیے بھی عید کا سامان میسر کیا، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص فطرہ ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اچھا، فطرے کا آپ کا لیونگ اسٹائل دیکھا جائے گا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اگر آپ بہت ہی عام سے اشخاص میں شمار ہیں تو اس کے لیے علماء نے اس زمانے کے اندر بتایا ہے کہ آپ کا جو فطرہ ہوگا اس کی رقم کیا ہوگی۔ اگر آپ بہت نارمل طریقے سے آپ کے شب و روز گزرتے ہیں تو آپ گندم کے مطابق فطرہ دیں گے، جو اس مرتبہ اس کی رقم ہے 320 روپے۔ آپ تھوڑا اچھا کھاتے ہیں اور آپ کا اسٹائلش تھوڑی زندگی ہے تو پھر آپ جو کے مطابق فطرہ دیں گے، جو اس مرتبہ 800 روپے اس کی رقم مقرر کی گئی ہے جی فیکس ایک شخص کے لیے۔ اچھا، اگر آپ اس سے بہتر ہے آپ کا لیونگ اسٹائل اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ کھجور کی مد میں فطرہ ادا کریں گے، جو فیکس یعنی گھر کے ایک فرد کی جو رقم بنے گی وہ 2800 روپے بنے گی، تاکہ غریب غربا کی مدد کی جا سکے۔ اللہ نے آپ کو اور عطا کیا ہے تو 6400 روپے آپ اپنے فطرے کی رقم ادا کریں گے، اور اجوا کھجور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، جو مدینے میں کا اجوا، اس کے مطابق اگر آپ دیں گے تو 10,400 روپے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، مستحب یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کریں، یہ مستحب ہے۔ مگر اگر کوئی شخص آج کی رات بھی 28 رمضان کی رات بھی، اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کو دیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا وَآتَ الْمَالَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ جب بھی آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقات دیں، صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیے، اس کے بعد پھر آپ چچا اور اس کے خاندان کو دیکھیے، اس کے بعد تایا اس خاندان کو دیکھیے، پھر آپ جائیں گے سیکنڈ کزن کی طرف، ماموں اور خالہ کی کو آپ دیکھیں گے، ان کی فیملی میں کوئی ہے ان کو دیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے، پھر آپ اپنے جاننے والوں کی طرف۔ آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہ رہی ہیں بہن؟ جی، آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہے کہ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ گئے۔ آپ نے صدقے کی بات کی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خاص طور پہ کسی عزیز رشتہ دار کو، تو ایسے لوگ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھر کی بیماریاں، تکلیفیں ہمارے گھر بھیج رہے ہیں، تو ہم صدقہ نہیں لیں گے، صدقے کے پیسے نہیں لیں گے، صدقے کے کپڑے نہیں لیں گے۔ یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے بہت گا۔ اچھا، دیکھیں لفظ ہے صاد دال قاف صدقہ، سچائی صدق سے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ مثال کے طور پہ حسان یہاں بیٹھے ہیں اور میں نے حسان سے پوچھا آپ کیسے ہیں، یہ مسکرانا صدقہ ہے۔ حسان کا السلام علیکم کہنا یہ صدقہ ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھ کر اچھا سوال کرنا کہ ناظرین کو علم ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے اب شریعت نے دو باتیں بتائی، ایک ہے صدقہ واجبہ، ایک ہے صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ کیسے؟ جیسے زکوٰۃ اور فطرہ، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ نافلہ میں کیا ہے؟ صدقہ نافلہ میں آپ جو بھی چیز اللہ کے لیے دے رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب یہاں اپنے رشتہ داروں کو یا عزیز و اقارب کو آپ دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوگا آپ نے جیسے ہی کچھ عطا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے نبی اور آل نبی اور صحاب کی محبت میں آپ کی معاملات کو بہتر کر دے گا اور وہ مال وہاں چلا جائے گا۔ آپ کی نیت آسمان کی طرف چلی گئی، مال وہاں چلا گیا، جیسی نیت آسمان کی طرف گئی وہاں سے رحمت آ گئی اور رحمت نے آپ کی بیماری پریشانی کو ہٹا دیا۔ جی سبحان اللہ۔ اور جو میں نے سوال آپ سے کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صدقے کی رقم اب دی، یہ بڑا اچھا سوال آپ جی کا۔ دیکھیں بہن، جب بھی آپ کسی اپنے عزیز و اقارب کو دیں گے تو ان کو صدقہ بتا کے نہیں دیں گے، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی دل آزاری ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، آپ چچا کی فیملی کو دے رہے ہیں، آپ تایا ماموں کی فیملی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں اور وہ سفید پوش ہے، وہ مانگیں گے بھی نہیں، تو آپ ان کو خاموشی سے دے دیں گے۔ تو مفتی صاحب یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی، تو یہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں، تو کیا اس میں حقیقت ہے یا بالکل یہ غلط فہمی، یا کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ جو آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی بیماریاں یا تکلیفیں آپ کسی یہ بڑا دوسرے کے اچھا گھر سوال نہیں ہے۔ بھیج رہے ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے کہ صدقہ دیا کرو، یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی صدقہ دیا
آپ کے ساتھ نیت بھی تھی، وہ نیت آسمان کی طرف جب گئی تو رحمت کے فرشتے آئے اور آپ کی بیماری کو ہٹا دیا. اور جس کے گھر صدقہ دیا وہاں نہیں گیا، وہاں اللہ کی طرف سے مال گیا. جیسے میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، امام زین العابدین کا یہ انداز تھا کہ جب آپ مال کسی کو صدقہ دیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا یہ میں نے اللہ کے لیے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھیں، مطلب بیماری پریشانی اس گھر میں منتقل نہیں ہوگی، آپ کا مال چلا جائے گا اور آپ کی بیماری آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے مائنس ہو جائے گی. یہ جو کانسیپٹ تھا نا لوگوں کے دماغ میں کہ اگر ہم بہن کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دے رہے تو ہماری بیماری وہاں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کی بیماری اتاری کسی کو ڈال دے. اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. جی علامہ صاحب، میں چاہوں گی کسی پر آپ بھی روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں کا یہ وہم ہے کہ وہ بیماریاں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ہمارے گھر میں آ جائیں گی اگر ہم صدقہ کھاتے ہیں، صدقہ حاصل کرتے ہیں، تو میں سادہ لفظوں میں یہ عرض کروں گا اپنے بہن بھائیوں کو ایک بہت پیارا میسیج ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم ہیں. اللہ بھی عادل ہے، نبی بھی ہمارے عادل ہیں، اور ہمارا جو اسلام ہے اس کی بنیاد ہی عدالت ہے. تو اللہ اور رسول نے صدقے کا حکم دیا ہے، خیرات کا حکم دیا ہے. اللہ اور رسول کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے ساتھ جو بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں ہیں وہ دوسرے گھر میں چلی جائیں. اللہ رسول کبھی بھی نہیں چاہیں گے. کیا ہے یہ؟ جب ہم صدقہ کی رقم یا کوئی جانور یا اس کا راشن وغیرہ کسی کے گھر میں دیتے ہیں تو یہ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حدیث تو ہے الصدقۃ رد البلا، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. حدیث تو ہے، حکم تو ہے، فرمان تو ہے. مگر جب ہم یہ نیت کر کے دیتے ہیں، کسی کے گھر پہنچاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ جس طرح فلٹر پلانٹ جو ہے وہ ہر طرح کے جراثیم کو سیٹ پہ کر کے آپ کو پاک صاف جراثیم سے پاک پانی مہیا کر دیتا ہے، اسی طرح جو صدقہ ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ پہنچنے سے پہلے وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں ان سے وہ صدقہ پاک ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتی ہیں، اور اللہ بھی اس صدقے میں اپنی رحمت و برکت داخل کر دیتا ہے کھانے والوں کے لیے، اور اس کا کھانا شفا بھی بن جاتا ہے غرباؤں کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے. تو صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور جو اس خوف سے نہیں لیتے وہ وہم چھوڑیں، اس کو لینا چاہیے. اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ غرباء کے لیے ہے، یہ مساکین کے لیے ہے، یہ یتامہ کے لیے ہے، یہ بیوہ کے لیے. اگر وہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو گویا وہ خدا اور رسول کے فرمان سے نفرت کرتے ہیں. صحیح. جی بہت خوبصورت علامہ صاحب نے روشنی ڈالی. مفتی صاحب، عید کے حوالے سے، ماہ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے، اور آگے کیسے ہم نے باقی کا سال گزارنا ہے یا زندگی گزارنی ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاستقامت فہو کرامہ، استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے. الباؤ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، عرصے دراز تک رہا اور فرمایا میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا. روزے رکھتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا. ذکر اذکار کرتے ہوئے دیکھا؟ ہاں. اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک نیتی اور نرمی کرتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا. فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اس کرامت کو کنٹینیو کیجیے. اور ایک میسیج یہ ہے، ہاتھ جوڑ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفید پوش لوگ کہاں ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ آپ کے ارد گرد ہیں. آپ کا چوکیدار، آپ کا سروینٹ، جو ڈیلیور کرنے والے بوائز ہیں، جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، یہ کسی سے مانگتے نہیں. ان کی دل کھول کے مدد کیجیے. صرف رمضان نہیں، پورا سال آپ ان کی مدد کرتے رہیں، اللہ آپ کی مدد کرتے رہے گا. آپ ان کی مشکلات دور کرتے رہیں، اللہ آپ کی مشکلات دور کرے گا. آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اپنے مرحوم مین کے لیے عید الفطر کی نماز کے بعد قبرستان میں ضرور جائیں، ان کے لیے فاتحہ کریں، اور اپنی عزیز و اقربا جو ناراض ہیں خود پہل کریں، ان کے گھر جائیں، ان کو سلام عرض کریں، ان کے لیے کوئی گفٹ لے کے جائیں، ان سے مصافحہ کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے اپنے ناراض مومن بھائی کو راضی کر لیا اس نے 10 غلام آزاد کیا. یا رسول اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. رمضان میں تو ہم نے جنت لے لی، حاصل کر لی،
गुनाहों की तौबा भी करवा ली, मफ़रत कर ली, मगर ईद के दिन बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि अपने नाराज़ बहन भाइयों को मनाएं और किसी के पास जाएं, गिफ्ट लेके जाएं, छोटे बच्चों से प्यार करें, मोहब्बत करें। और सबसे बड़ी ईद तो ये है कि माह रमज़ान में आपने मशक़ की है, माह रमज़ान में आपने बाकायदा तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे मस्जिद को आबाद रखा है और आइंदा के लिए भी मस्जिद को आबाद रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप क्या मैसेज देंगे हसन भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें जो इस माह मुबारक में तरबियत अल्लाह पाक के ज़रिए से हमें उनके अहकामात के ज़रिए से नमाज रोज़े की सूरत में हमने की, उस पर इस्तकामत, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, उस पर इस्तकामत रखने की दुआ मांगें अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमें उस पर इस्तकामत दे और इखलाक के साथ इंसानियत का जो दर्स अल्लामा साहब ने हमें दिया, हमें इन बड़ों की बात मानते हुए उसको आगे लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी वकार आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पे तो मैं ये कहूँगा कि इन शख्सियात के आगे कुछ भी बोलना मतलब मेरे तो हौसला भी नहीं हो रहा है, बट इतना कहूँगा कि ईद के लिए अपने माँ बाप को खुश रखें सबसे ज़्यादा और अपने बहन भाइयों को खुश रखें। जी बिल्कुल, मैं आप की बातों से इत्तफ़ाक़ करती हूँ और यही कहूँगी कि हमें चाहिए कि आसान तरीके से अपनी ज़बान पर और अपने किरदार पर काबू कर लें। ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दें, अपने किरदार के हवाले से अपने बड़ों, अपने ख़ानदान, अपने मुल्क व कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनने की कोशिश करें। बस हमारा काम ऐसा होना चाहिए, हमारा अमल ऐसा होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे बुज़ुर्ग, हमारा वतन फ़ख्र से कह सके कि ये हमारा है।